السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی فروش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان۔ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اپنی مسندوں پر، وہ مسندیں جن کا استر جو ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا، اور جو دونوں باغ ہیں ان کے پھل قریب ہوں گے۔ آیت نمبر 54 سورہ الرحمن، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور سورہ الرحمن کا یہ وہ تیسرا اور آخری حصہ ہے جس میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جس میں پہلے حصے میں جو دنیاوی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمان ہونے کے دلائل ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور دوسرے حصے میں جو مجرمین کا انجام ہوگا ان کے حوالے سے تذکرہ ہے، اور تیسرے حصے میں جو متقین کا انجام ہے یعنی جو جنت والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس تذکرے میں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ دو باغوں کی ہو رہی ہے، اور ان کے بارے میں آیت نمبر 46 میں فرمایا تھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اب یہ مقام کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو بندے کا رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یعنی جواب دہی سے انسان ڈر جائے، اور دوسرا اللہ کا قائم رہنا اور نگران ہونا اور ہر وقت نگہبان ہونا، اس سے کوئی اگر ڈر جائے تو اس کے لیے دو باغ ہیں۔ دونوں اعتبار سے یہ مفہوم درست ہوگا۔ تو جو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈر گیا مستقبل میں، اور جو اللہ تعالیٰ کے قائم اور نگران ہونے سے ڈر گیا ہر حال میں، تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ دو باغ ہیں۔ اب یہ جو دو باغ ہیں آگے جا کے اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آیت نمبر 62 کے اندر اس کے علاوہ دو باغ اور بھی ہیں، من دونہما جنتان، دو باغ اور بھی ہیں۔ تو گویا یہ دو ہی باغ ہوں گے اور دو باغ اور ہوں گے، گویا جنت میں کل 4 باغ ہیں یا 4 قسم کے باغ ہیں۔ یہ اس کی تفصیل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کہیں جنہ واحد استعمال کیا ہے، کہیں جنات جمع استعمال کیا ہے، اور کہیں یعنی یہاں اس مقام پر تثنیہ یعنی دو استعمال کیا ہے۔ تو ان میں ان سب کو جب ہم تطبیق دیتے ہیں تو بات یہ نکلتی ہے کہ جنت جو ہے وہ اس میں جنس ہے، کہ جنت جو ہے ایک باغات کی ایک قسم ہے، اور پھر وہ بہت سارے ہوں گے، اس اعتبار سے وہ جنات ہوں گی۔ لیکن یہ جو دو باغوں کی بات ہے اس کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہ دو باغ سونے کے ہوں گے اور دو باغ چاندی کے ہوں گے۔ تو ایک جنتی جو ہے ان کو سونے والے دو باغ ملیں گے، ایک جنتی وہ ہوگا جس کو چاندی والے دو باغ ہوں گے۔ چاندی کے باغ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس کی چاندی کی ہوگی، اس کے برتن بھی، اس کے پیالے بھی، اس کے بستر بھی، اس کے کمرے بھی، اس کی ہر چیز جو ہے وہ سونے کی ہوگی، اور اسی طرح ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ تو یہ لگتا یوں ہے کہ جنتی دو قسم کے ہیں، اور وہ آگے سورہ واقعہ کے اندر اس کی تفصیل اور زیادہ آئی کہ
ایک جنتیوں کو اصحاب الیمین کہا گیا سورہ واقعہ کے اندر، اور جو دوسرے جنتی ہیں ان کو السابقون السابقون یا السابقون الاولون کہا گیا، جو سبقت لے جانے والے، آگے بڑھنے والے۔ تو ان کو مقربون بھی کہا گیا، یہ یعنی اللہ کی طرف سے یہ قربت لیے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو قربت لیے ہوئے ہیں یہ ذرا اعلیٰ قسم کے جنتی ہیں، اور جو دوسرے جنتی ہیں وہ کہہ لیجئے کہ وہ ذرا دوسرے درجے کے جنتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ جنتی، وی آئی پی جنتی ان کو کہہ لیجئے، اور عام جنتی، یہ دو قسم کے جنتی ہوں گے۔ اور پھر تیسری قسم جو ہے وہ پھر جہنمیوں کی ہے۔ گویا انجام کے اعتبار سے انسانوں کی بس 3 قسمیں ہیں، اور سورہ واقعہ کے اندر اس کی تفصیل بیان کی۔ تو یہاں جو پہلے 2 باغوں کا ذکر ہوا، پھر آیت نمبر 62 کے اندر اگلے 2 باغوں کا ذکر ہوا، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جو پہلے والے 2 باغ ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو سورہ واقعہ کے اندر مقربون کہا گیا ہے، کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ ہیں اور سابقون الاولون ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ جو باغ دے گا یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو سونے کے باغات والے اور جس کی ہر چیز سونے کی ہوگی، یہ پہلے والے 2 باغ وہ ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ بہت ساری شاخیں، بہت سارے پتے، بہت سارے پھل، کثرت سے ذوات افنان، دونوں باغوں کے اندر بڑی کثرت ہوگی پھلوں کی، بہت گھنے باغات ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے اندر 2 چشمے جو ہیں وہ جاری ہوں گے، فیہما عینان تجریان، اس کے اندر 2 چشمے جاری ہوں گے۔ اور اس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ جو اگلے 2 باغ ہیں جن کا تذکرہ آگے ہوگا، اس میں بھی چشموں کا ذکر ہوا ہے کہ 2 چشمے ہوں گے، لیکن ان چشموں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو چشمے ہیں وہ نضاختان، وہ دونوں چشمے جو ہیں وہ ابل رہے ہوں گے۔ تو ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ ایک آپ کسی ندی کے پانی کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑی جھیل ہو اور بالکل کوائٹ اینڈ کام اور بالکل ایسے ٹھہرا ہوا پانی، لیکن وہ اصل میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ بالکل نہ اس کا شور ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اس میں آپ کو ظاہری طور پر حرکت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ پانی اصل میں جاری ہوتا ہے اور ایک ندی کی صورت میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ اس کو آپ تجریان کہیں گے، اس میں 2 چشمے ہیں جو چل رہے ہیں، یہ جاری چشمے جو ہیں وہ اس طرح کے۔ لیکن جہاں تک نزاختان کی بات ہے تو نزاختان کا مطلب ہے پھوٹنے والا چشمہ، جس کے اندر جس کو جیسے فوارے کا پانی پھوٹ رہا ہوتا ہے، یہ اس طرح جو پھوٹ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں نزاختان، نزاخ ینزخ۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وی آئی پی جنتیوں کے جو چشمے ہیں وہ ندیوں کی طرح ہیں، پتہ نہیں کتنے لمبے چوڑے ہوں گے، اور اس کے اندر پانی بہہ رہا ہے، جبکہ جو دوسرے قسم کے اصحاب الیمین کے جو دوسرے قسم کے جنتی ہیں ان کے جو چشمے ہوں گے وہ پھوٹ رہے ہوں گے، اور پانی ان میں بھی ہوگا لیکن وہ محدود ہوگا، وہ بہت بڑی ندی کی طرح پھیلا ہوا نہیں ہوگا۔ اور اس کی تشریح جو ہے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں آتی ہے کہ حضرت حاجرہ نے جب پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تو انہوں نے، وہ پانی جاری تھا، چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے باندھنے کی کوشش کی، اور پھر اس کو کہا رک جا رک جا زم زم، تو وہ رک گیا۔ اور اگر وہ نہ روکتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ندی کی صورت میں جاری ہو جاتا۔ تو گویا ایک جاری ندی جو اس سے پانی پھوٹتا اور پھر آگے جاری ہو جاتا تو کتنا لمبا چوڑا کس طرف جاتا یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ فرق محسوس ہو جاتا ہے کہ جاری چشمے اور ایک پھوٹنے والے چشمے میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں اللہ کریم یہ فرماتا ہے کہ ان دونوں باغات کے اندر بہت سارے فیہما، ان دونوں باغات کے اندر من کل فاکہۃ زوجان، ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور زوجان جو ہیں 2 قسم کے ہوں گے۔ اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ یا تو وہ دونوں قسمیں اس طرح سے ہوں گی کہ ایک قسم وہ ہوگی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی شخص کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا، اور دوسری قسم وہ ہے جو دنیا والے پھلوں کی طرح کی ہوں گے، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا،
یعنی ایسے لگے گا ان کو کہ دنیا والے پھل ہیں، اسی طرح کی شکلیں ہوں گی، لیکن وہ جب ان کو کھائیں گے تو ان کا مزہ اور وہ بالکل مختلف ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ زوجان، یہ تثنیہ کا صیغہ جو ہے عربی میں کثرت کے استعمال کے لیے بھی ہوتا ہے، کثرت کے لیے، گویا کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ کا صیغہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوگا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ہر طرح کے جو پھل ہیں وہ بہت کثرت سے ہوں گے، اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ، اپنے جو بچھونے ہیں، فرش سے مراد بچھونے یا بستر یا مسندیں کہہ لیجئے، اس کے اوپر لیٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ متکئین، اتکا، یتکئ کا معنی ہوتا ہے تکیہ لگائے بیٹھنا، جیسے کوئی شخص پہلو میں اپنی کونی نیچے رکھ کے یوں کر کے بیٹھ جاتا ہے یا نیم دراز ہو جاتا ہے، اور اصل میں وہ بیٹھا بھی ہوتا ہے اور وہ لیٹا بھی ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی جو پوزیشن ہے اس کو اتکا یتکئ کہتے ہیں، کونی لگا کے بیٹھ جانا اور نیم دراز ہو جانا۔ تو یہ جو مسندیں ہیں، یہ جو فرش ہیں یا جو بچھونے ہیں، بطائنها من استبرق، اس کا جو بطانہ اور زہارہ اصل میں دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے، ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، ایک اندرونی حصہ ایک بیرونی حصہ ہے۔ تو بیرونی حصہ عام طور پہ خوبصورت بنایا جاتا ہے، جو اندرونی حصہ ہے اس کو عام طور پہ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ وہ جیسا بھی ہو وہ چل جاتا ہے۔ تو بیرونی حصے پر جو زہارہ یعنی بیرونی حصہ ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں شاید ایک کو استر کہتے ہیں، اندر والے اندرونی حصے کو استر کہتے ہیں، اور باہر والے کو ابرہ شاید کہتے ہیں، خواتین کہتی ہیں یہ ابرہ ہے، یہ استر ہے۔ تو عربی میں اس کو اندر والے کو بطانہ کہتے ہیں، باہر والے کو زہارہ کہتے ہیں، جو نظر آتا ہے ساری دنیا کو۔ تو جو نظر آنے والا حصہ ہوتا ہے، جو زہارہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ زیادہ قیمتی، زیادہ خوشنما، زیادہ بہتر، ہر اعتبار سے اس کو بہتر بنایا جاتا ہے، اسی کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اندر والے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایسے تکیے یا ایسے فرش ہوں گے، ایسی مسندیں ہوں گی کہ جن کا جو اندرونی حصہ ہے وہ موٹے ریشم کا ہوگا۔ تو گویا جو اندرونی حصہ جس کا ریشم کا ہے، پھر اس کا بیرونی حصہ کتنا اچھا ہوگا۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کا جتنا بھی تذکرہ ہے وہ صرف انسان کی جو حصے جمالیات کی حد ہے، جو حد ادراک ہے، اس کے مطابق بیان کیا جاتا ہے، وگرنہ جنت کی نعمتیں ایسی ہی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ اللہ اکبر۔ اعددت لعباد الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ وہ کچھ میں نے تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں، اور جس کو کسی کان نے کبھی سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بشر کے دل پر کبھی خیال نہیں گزرا۔ تو انسان جو ہے وہ بہترین چیز یہی سمجھ سکتا ہے کہ ایک بہت اعلیٰ نرم بستر ہو اور آدمی اس کے اوپر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، بالکل آرام سے، سکون سے، کوئی اس کو غم فکر پریشانی نہ ہو۔ تو یہ ایک تصور آ سکتا ہے، اور اس تصور کو اللہ کریم نے جنت کے حوالے سے بیان فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، ایک تو یہ موٹے ریشم کے استر رکھنے والی جو مسندیں ہوں گی، جو بستر ہوں گے، ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے، لیکن جو پھل ہے دونوں باغوں کا وہ بہت قریب ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھل توڑنے کے لیے ان کو پھر ہلنا پڑے گا یا اٹھنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص جو ہے وہ اپنے تکیہ لگائے بیٹھا ہو، ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور اس کو کوئی چیز لینے کے لیے اٹھنا پڑے تو خاصا مشکل ہوتا ہے اٹھنا۔ عام طور پہ اس طرح سکون سے بیٹھے ہوئے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کو سرو کر دے، یا کوئی قریب ہی اس کے کوئی چیز آ جائے جب ضرورت پڑتی ہے۔ تو جنتیوں کے آرام کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ یہ جو جنا ہے، الجنا، اصل میں یہ جنا یجنی سے ہے۔ تو جنا یجنی کا مطلب ہوتا ہے پھل کا پکنا۔ تو پھل جب بالکل پک جائے اور توڑنے کے قابل ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے جنا یجنی، یعنی آپ نے
پھل کو توڑا یا پھل بالکل پک گیا، اور وہ بعض اوقات اتنا پکا ہوا ہوتا ہے کہ آپ اس کو توڑتے نہیں ہیں، وہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو الجنا سے مراد وہ پھل ہوگا جو ٹوٹا ہوا نہیں ہے، چنا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ چننے اور توڑنے کے بالکل قابل، بالکل پکا ہوا، رسا ہوا، ایسے بالکل قریب ہے کہ آپ اس کو کسی بھی وقت توڑ دیں۔ تو ایسی تر و تازہ کھجوروں کے لیے اللہ کریم نے سورہ مریم کے اندر بھی بیان فرمایا، وَرُطَبًا جَنِيًّا، حضرت مریم کو کہا تھا کہ تو جب ہلاؤ گی اس کی تو تمہارے اوپر تر و تازہ جو کھجوریں ہیں وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ گر جائیں گی۔ تو وہ پھل جو بالکل پکا ہوا ہو اور توڑنے کے قابل ہو، وہ ان کے بالکل قریب آ جائے گا جنتیوں کے، اور ان کو توڑنے کے لیے دقت اور زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ دونوں باغوں کے پھل جو ہیں بہت قریب ہوں گے۔ دان کا مطلب قریب، اور جنا کا مطلب پھل، اور وہ پھل جو پکا ہوا پھل ہے۔ جنا کا مطلب یہ ہوتا ہے، الجنا کا مطلب ہوتا ہے وہ جو پکا ہوا پھل ہو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کون کون سی نعمتوں کو، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اے جنوں اور انسانوں تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ اللہ اکبر۔ قاصرات الطرف، طرف کا مطلب ہوتا ہے آنکھ یا نگاہ، قاصرات کا مطلب ہے اس کو نیچے رکھنے والیاں، نگاہ کو نیچے رکھنے والیاں یا محدود رکھنے والیاں یا روکنے والیاں۔ اصل میں قصر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، تو اپنی نگاہ کو روک لینے والیاں، فیہن، ان میں، ان باغات میں، قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو روک لینے والیاں یا نیچی نگاہوں والیاں ہم کہہ دیں گے۔ عام طور پہ نگاہوں کو روکنے کا مطلب یہی ہوتا ہے، جو خاتون یا کوئی مرد اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے تو اس کا مطلب ہے اس کو شرم سے وہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتی، بلکہ وہ جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواتین یا بیویاں جو مردوں کے لیے رکھی ہیں، وہ ان کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اس طرح کی ہوں گی کہ وہ نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں۔ لم یطمثہن، طمس یطمس جو ہے، طمس یطمس، اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، کسی چیز کو چھو لینا۔ تو یطمثہن، نہیں چھوا ہوگا ان کو، انسن قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے، ان کو کبھی چھوا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل کنواریاں جیسے برینڈ نیو ہوتی ہیں، اور ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ان کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، اور ایسی اللہ تعالیٰ نے جو بیویاں ہیں وہ مرد جو جنتی ہوں گے ان کے لیے بنائی ہیں۔ اور یہ جو بیویاں ہیں یہ کون سی ہیں، یہ کہاں سے ہیں؟ بعض کیونکہ قرآن نے حور، آگے بھی الفاظ آ رہے ہیں، حور مقصورات، ایسی حوریں جو روکی ہوئی ہیں، مقصورات فی الخیام، جو خیموں کے اندر روکی ہوئی ہیں، ان کو حور کہا گیا۔ تو ہم عام طور پہ یہی ذکر کرتے ہیں اور بیان کرنے میں یہی بات ہے کہ جو جنت کے اندر حوریں ہیں وہ کوئی جنتی قسم ہے، ایک نا جنتی عورتوں کی قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنتی مخلوق بنائی ہے اور وہ مردوں کے لیے بنائی ہیں۔ اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے ہمیشہ ہی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حور جو ہے وہ مردوں کے لیے، جنتی مردوں کے لیے بنائی ہے، تو پھر جنتی عورتوں کے لیے کیا بنایا ہے؟ تو جنتی عورتوں کے لیے پھر کوئی اور چیز جو ہے وہ مردوں کی صورت میں بھی ہونی چاہیے جنت کے اندر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حور کا جو لفظ ہے یہ حورا سے ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی۔ حورا کا معنی ہوتا ہے انتہائی سفید، اور خاص طور پہ ایسی عورت کو حور کہا جاتا ہے یا حورا کہا جاتا ہے جس عورت کی رنگت انتہائی سفید ہو اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ انتہائی سیاہ ہو۔ تو انتہائی سیاہ آنکھوں والی، انتہائی سفید رنگ کی جو عورت ہوتی ہے اس کو حور کہا جاتا ہے یا حورا کہا جاتا ہے۔ حورا کی جمع ہے حور، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں حوریں پیدا کی ہیں۔ اب یہ جو حوریں ہیں یہ لازمی بات نہیں ہے کہ یہ صرف جنتی مخلوق ہوگی۔ جو دنیا کی خواتین جنت میں جائیں گی یہی حوریں ہوں گی،
ان کو اللہ تعالیٰ دوبارہ بنا دے گا، کیونکہ آگے سورہ واقعہ میں ہے ہم نے ان کو بنایا ہے، دوبارہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ انشاء، جیسے دوبارہ شروع سے بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین تو دنیا والی ہوں گی، ان کو جسم بھی نئے عطا ہوں گے، ان کو شکلیں بھی نئی عطا ہوں گی، ان کو اللہ تعالیٰ بالکل نئی صورت میں، جیسے بعض احادیث کے اندر بھی آتا ہے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا والے ذہن بھی ان کے نہیں ہوں گے اور دنیا والے جسم بھی ان کے نہیں ہوں گے، سوچیں بھی دنیا والی نہیں ہوں گی، اور یہ سارے کے سارے دنیا والے جتنے خیالات حسد کے، جیلسی کے اور مختلف لالچ کے جتنے نیگیٹو خیالات ہیں یہ سارے نکل جائیں گے، اور جنتی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی سوچیں بھی نہیں رکھیں گے۔ گویا باطنی طور پر بھی ایک یعنی ٹرانسفارمیشن کے بعد، ایک آپریشن کے بعد، ایک طرح کی سرجری کے بعد لوگ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور ظاہری طور پر بھی، یا بعض حدیث میں آتا ہے کہ ایک حوض ہوگا، اس کے اندر یہ غوطہ لگائیں گے، غوطہ لگا کے پھر جنت میں جائیں گے، اور جب بھی اس میں سے نکلیں گے تو پھر ان کی شکلیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کامل شکلیں عطا کرے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذہن بھی ان کے تبدیل ہوئے ہوں گے۔ گویا جنت میں جو لوگ اہل ایمان جائیں گے، وہ چاہے جنتی مرد ہوں یا چاہے جنتی عورتیں ہوں، ان کی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی اور ان کی باطنی خوبصورتی، سب کا ایک نیا اہتمام کیا جائے گا۔ لہٰذا جن کو حور کہا جاتا ہے، گویا یہ خواتین جو ہیں جنتی خواتین ہوں گی، دنیا والی خواتین، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی خواتین جب بنائے گا تو یہ ایک انتہائی حیران کر دینے والی، حورا حیران سے بھی ہے کہ وہ عورت جو اتنی خوبصورت ہو اور اتنی سفید ہو کہ اس کی آنکھیں اتنی سیاہ ہوں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، تو گویا پھر اللہ تعالیٰ انہی عورتوں کو ایسی شکل عطا کر دے گا اور ایسا حسن عطا کر دے گا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اسی طرح جنتی مردوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ حسن عطا کرے گا وہ بھی بالکل نادر اور عجیب طرح کا ہوگا اور مختلف طرح کا ہوگا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جمعے والے دن جنتیوں کے لیے ایک کوئی میٹنگ ٹائپ، کوئی ایک جلسہ وغیرہ ہوا کرے گا، یعنی سب مرد جو ہیں وہ اس جلسے میں جایا کریں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو اپنے گھروں میں، تو ان کی وہ بیویاں یا وہ حوریں جو ان کے پاس ہوں گی، وہ ان کو اللہ تعالیٰ ہر جمعے کو ایک نیا حسن عطا کرے گا، اور جب وہ مرد واپس آئیں گے تو وہ آ کے اپنی خواتین کو دیکھیں گے تو وہ، یا حوروں کو دیکھیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ان کو نظر آئیں گی، اور اسی طرح خود جو مرد باہر سے واپس آئیں گے اس میٹنگ سے ہو کے، تو جو خواتین کو مرد نظر آئیں گے وہ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے۔ گویا وہ جو جنت کا حسن ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دفعہ حسن دے دیا اور بس، وہ گویا ہر جمعے بڑھتا جائے گا اور بڑھتا رہنے والا حسن ہوگا۔ یہ یعنی کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ وہ جس کے بارے میں کسی دل پر خیال بھی نہ گزرا ہو، کسی کو کبھی آنکھ نے دیکھا نہ ہو، کان نے سنا نہ ہو، اس کی ڈسکرپشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو جو میکسیمم ڈسکرپشن دی جا سکتی ہے وہ اللہ کریم نے دے دی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس طرح ہوں گے۔ لہٰذا جو بھی بات ایسی خواتین کی ہے کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، آنکھیں جو ہیں وہ نگاہیں نیچی رکھنے والی ہیں، وہ انتہائی شرمیلی اور پھر بالکل کنواری اور بالکل جیسے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ ایسے ہوں گی جیسے ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا۔ اچھا، نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے، اور اس کا مطلب ہے جن بھی، انسان اور جن جس طرح سے دو الگ الگ مخلوقات ہیں، اسی طرح وہاں پہ جو حوریں ملیں گی وہ بھی الگ الگ ہوں گی، اور جنوں کے لیے الگ ہوں گی، انسانوں کے لیے الگ ہوں گی، کیونکہ وہ مخلوق اور ہے، انسان مخلوق اور ہے، ان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ واقعہ کے اندر فرمایا ہے کہ اصحاب الیمین کو، یعنی جنتیوں کو جو حوریں ملیں گی، عرباً اترابا، وہ خوش کر دینے والیاں ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی۔ اترابا اصل میں تراب سے ہے، تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی میں کھیلنے والیاں، جو
مٹی میں کھیلنے والے بچے ہیں وہ ہم عمر ہی کھیلتے ہیں نا، تو اس لیے اترابا کا معنی ہوتا ہے ہم عمر. تو مٹی میں کھیلنے سے جب آپ ہم عمر کی بات کرتے ہیں تو جن کے بچے اور انسانوں کے بچے تو مٹی میں نہیں کھیلتے اکٹھے، یہ تو ہم عمر نہیں ہوتے، یہ تو ایک طرح سے اٹکیلیاں کرنے والے نہیں ہوتے. تو وہ ظاہر ہے پھر جن ایک الگ مخلوق ہے، انسان ایک الگ مخلوق ہے، اور جو جنوں کے لیے جو حوریں یا خواتین ہوں گی وہ ظاہر ہے انہی کی جنس میں سے ہوں گی، اور جو انسانوں کے لیے حوریں یا خواتین ہوں گی وہ انسانوں کی جنس سے ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ گویا دنیا والے جو مرد اور عورتیں ہیں جب ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ شکل میں اور ڈیفرنٹ صورتحال میں یہ وہاں پہ ایک دوسرے کو ملیں گے. تو فیہن قاصرات، یہاں پہ ایک اور بات قابل توجہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے دو باغوں کی، پیچھے دو باغوں کی بات ہوئی ہے نا، اس کے اندر دو چشمے ہیں، دو باغوں کے اندر فیہما عینان تجریان، دو باغوں کے اندر دو دو چشمے ہیں، پھر دو باغوں کے اندر دو باغوں کے اندر، لیکن یہاں فرمایا فیہن، ان سارے باغات میں. اب یہ ان سارے باغات کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوروں کی بات ہوئی ہے تو یہ سارے باغات میں آگے جا کے جب اگلے دو باغات کی بات ہوئی تو وہاں بھی فیہن خیرات حسان فرمایا، فیہن، یہاں بھی فرمایا فیہن، یہ فیہما نہیں ہے، فیہما کا مطلب ان دو میں، فیہن ان ساری جنتوں میں. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو حور کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے یہ ایک ایسی مشترکہ چیز ہوگی جو وی آئی پی جو جنتی ہوں گے ان کے باغات میں بھی، ان کی جنتوں میں بھی، اور جو عام جنتی ہوں گے ان کی جنتوں میں بھی. یہ ایک جو حوریں ہوں گی یا مرد و عورت کا جو تعلق ہوگا، جنتی مرد اور جنتی عورت کا تعلق، یہ اسی طرح کا ہوگا جیسے وی آئی پی جنتوں کا ہے، اسی طرح دوسرے کا ہوگا، یہ سب کا مشترک ہوگا. لہذا فی ہن سے مراد اس کو جمع استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دو باغ پہلے اور دو باغ بعد کے، دو سونے والے اور دو چاندی والے، یعنی ان سارے باغات میں حوریں جو ہیں مشترک ہوں گی. فی ہن کا ایک تو معنی یہ ہے. دوسرا فی ہن کا معنی یہ ہے کہ وہ جو دو دو باغ ملیں گے ایک جنتی کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل 4 باغ ہے، ہر جنتی کو 2 باغ ملیں گے. جب ہر جنتی کو 2 باغ ملیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنتی جو ہیں وہ 1 ارب ہوں یا 10 ارب ہوں، اللہ کو معلوم ہے کتنے انسان ہوں گے، تو جتنے بھی ہوں تو ہر ایک کو 2 ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 1 ارب جنتی ہیں تو جنتیں تو 2 ارب ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو وی آئی پی جنتی ہیں اگر ان کو 2 ملے تو 2 ارب یہ ہو گئے، اور 1 ارب اگر عام جنتی ہیں تو 2 ان کو ملے، تو جنتیں تو پھر اتنی بے شمار ہو گئیں، بہت ساری جنتیں ہیں. اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو آخری جنتی جنت میں جائے گا، جس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا، تو اس کو جو جنت ملے گی اس کے بھی سٹیپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ نکلے گا، پھر کنارے پہ پڑا ہوگا، پھر درخت کے نیچے، پھر اللہ سے دعا کرے گا یا اللہ آگے آگے کرتے کرتے جب اس کو جنت میں داخلے کا اذن ہوگا تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا اللہ تیری جنت تو بھر گئی ہے، میں کیسے جاؤں جنت میں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جا تو صحیح، اندر داخل تو ہو. اور پھر وہ جب داخل ہوگا اور وہ جنت اپنی جنت کو دیکھے گا تو اس کی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اب دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اگر آخری جنتی کو ملنی ہے تو جو وی آئی پی جنتی ہیں ان کو کتنی بڑی بڑی جنتیں ہوں گی. تو یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور واقعتاً ایسی بات ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. تو اس لیے یہ جو فی ہن ہے اس کا مطلب ہے وہ ساری جو بے شمار جنتیں ہیں سب کے اندر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو آبادی جنتوں کی ہوگی وہ مردوں عورتوں پر، جنتی مردوں اور جنتی عورتوں پر مشتمل ہوگی. تو وہ جو جنتی عورتیں ہیں وہ ہوں گی کیسے؟ وہ شرمیلی، نگاہیں نیچی رکھنے والی، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو چھوا نہیں ہوگا اور کسی جن نے بھی ان کو چھوا نہیں ہوگا. فبأي آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان. اللہ اکبر. اب اندازہ کیجئے وہ جو جنتی خواتین ہیں یا حوریں ہیں،
اب وہ ہوں گی تو ظاہر ہے انسان یا انسانوں کی جنس سے اور انسانوں کی طرح، لیکن اس کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی، کأنہن، گویا کہ وہ ایسے ہوں گی، الیاقوت والمرجان، یاقوت اس سرخ پتھر کو کہتے ہیں جو بڑا پتھر ہوتا ہے، بڑا موتی ہوتا ہے، اور جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے بہت شفاف ہوتا ہے، اور اگر اس شفاف پتھر کے اندر کوئی دھاگا وغیرہ سوراخ کر کے ڈال دیا جائے وہ باہر سے نظر آتا ہے۔ تو یاقوت اور مرجان چھوٹے موتی کو کہتی ہیں، تو بڑا موتی ہو یا چھوٹا موتی ہو، یاقوت سرخ رنگ کا بڑا موتی اور مرجان چھوٹا موتی، تو یہ گویا ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ ہوں گی تو وہ جنتی خواتین اور حوریں، لیکن ان کی خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایسے محسوس ہوگا کہ وہ شفاف سرخ موتی یا جو سفید چھوٹا موتی ہے اس کی طرح ہوں گی۔ اچھا، اس کی ڈسکرپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی ہے، اور آپ کی مختلف احادیث کے اندر جنتی جو عورتیں ہیں، جنتی حوریں ہیں، ان کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یرا مخ سوقہن من وراء العظم واللحم، بخاری شریف کے اندر آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی حوریں ہوں گی جن کی جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ ان کے ہڈیوں کے اور گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہوگا، یعنی شفاف۔ اب یہ کس طرح شفافیت ہے اور اس شفافیت کو خوبصورتی کیسے ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے تب ہی پتہ چلے گا۔ کیونکہ اگر دنیا میں اس کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ اگر کسی کی جو ہڈیوں کا گودا ہے وہ ہڈیوں کے اور گوشت کے پیچھے سے نظر آ رہا ہو، تو دنیا میں یہ کوئی خوبصورتی اور جمال کی قسم قرار نہیں دی جا سکتی۔ تو شفافیت تو ہے اور بہت خوبصورتی جو ہے وہ اس کی ایک ڈسکرپشن کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دنیا میں اگر ایسی عورت ہو جس کے ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہو تو اس کو آپ کوئی بہت خوبصورتی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ جو جنت کی حوریں ہیں ان کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورتی کی کوئی ایسی اعلیٰ قسم ہوگی جو ہماری حد ادراک سے باہر ہے۔ تو اس لیے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسے ہے جیسے موتی، سرخ موتی ہوں، بڑے موتی یا چھوٹے ہوں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأۃ من اہل الجنہ، اگر جنتی عورت جو ہے، جنتی عورتوں میں سے ایک عورت، وہ اگر اطلعت الی اہل الارض، اگر وہ زمین والوں کی طرف ایک نگاہ ڈال دے، جنت کی عورت اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ زمین والوں کی طرف ایک نگاہ ڈال دے تو اس کے دو اثرات ہوں گے۔ فرمایا لأضاءت ما بینہما، تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے یہ اس حور کی، اس جنتی عورت کی روشنی سے یہ روشن ہو جائے اگر وہ نگاہ ڈال دے۔ اور دوسرا اثر یہ ہوگا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور یہ سارا زمین و آسمان کا جو درمیان ہے یہ خوشبو سے پھیل جائے، خوشبو سے بھر جائے، تو روشنی اور خوشبو بھر جائے زمین و آسمان کے، یہ سارا راستہ بھر جائے اگر وہ ایک نگاہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! اب وہ کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اس کی چمک ہوگی، موتیوں کی چمک ہوتی ہے، اور اس کی جنتی عورت کی کیا ہوگی واللہ اعلم۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات، ایک اور پہلو ارشاد فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ اللہ اکبر! اس جنتی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہے نا، وہ اس کی قیمت دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ قیمت ہے، یعنی اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا وما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئی اور جو قیامت تک آئے گی، وہ سب اگر اکٹھا کر لیا جائے، دنیا وما فیہا، اس میں جو کچھ ہے یہ سب اکٹھا کر لیا جائے، تو جنت کی عورت جو ہے، جنت کی حور ہے، اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اس دنیا وما فیہا سے۔ اللہ اکبر! تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ دنیا میں لوگ جو ہیں وہ دنیاوی عورتوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں، اور جو بعض عاشق جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان تک جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمایا ہے، اصل میں زندگی اس کے لیے لگانی چاہیے. اصل میں اپنی جو پوری زندگی ہے وہ اس کے لیے کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ انسان جو دنیا تو ساری کی ساری دنیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بنائی بڑی حقیر، خوبصورت ضرور بنائی ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، کیونکہ امتحان اس وقت ہوگا نا جب آپ کوئی چیز خوبصورت اور پرکشش ہوگی تو امتحان ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، یہ زمین پر جو کچھ خوبصورت ہم نے بنایا یہ ہم نے خود بنایا. کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم ان کا امتحان کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. لہذا اچھے اعمال کرنے کی کے لیے یہ انسینٹیو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور دنیا میں ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پرکشش دنیا ہے یہ انسان کو ایسے لگتا ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. تو یہ ساری دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی مچھر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مچھر کے برابر بھی ہوتی تو کوئی حرج نہیں تھا. مچھر کے برابر بھی نہیں، مچھر کا پر، اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ تو یہ دنیا گویا اتنی کم قیمت ہے، اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کافر لیتے جائیں، ظالم لیتے جائیں، اللہ کو کے شان میں ہرزہ سرائی کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سب لیتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہے ہی حقیر، اس کی حیثیت ہی کوئی. اور جس چیز کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان کو دے گا اور وہ ان کو نہیں دے. اس لیے اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ دنیا کا جو دھوکہ ہے، یہ دنیا کا جو مال ہے، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. ایک تو یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوسری بات فرمائی کہ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، کافروں کا دنیا کے شہروں میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، چند دن کا فائدہ انہوں نے اٹھانا ہے، اس کے بعد انہوں نے جہنم میں جانا ہے. وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لہذا وہ جو جنت کی خواتین کی اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرپشن دی، اس میں ایک اور بات بڑی غور کرنے والی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے سر کا دوپٹہ ولا نصیفھا، اس کے سر کا دوپٹہ. اس کا مطلب ہے کہ جنت میں بھی عورتیں دوپٹہ لیتی ہوں گی. تو جو عورتیں دوپٹہ نہیں لیتی تو وہ سمجھ لیں کہ جنتی عورتوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو دوپٹہ لیتی ہیں اور جو یہ گویا نگاہیں نیچی رکھنا اور سر پہ دوپٹہ اوڑھنا، اور یہ جو اس طرح کے آگے جا کے فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اور خیموں کے اندر روکی ہوئی عورتیں، اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں ٹکی رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو خواتین خیموں میں رہتی ہیں، اپنے گھروں میں رہتی ہیں اور ٹکی رہتی ہیں، یہ جنتی جنتی خواتین کی یہ صفات ہیں. تو وہ گھر میں رہیں، وہ دوپٹہ اوڑھیں، وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں. اور ویسے بھی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو جو صاحب اقتدار طبقہ جو ہوتا ہے، مقتدر طبقہ جو ہوتا ہے، ان کی خواتین اپنے محل میں رہتی ہیں، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور باہر کی خواتین آتی ہیں ان کی خدمت گزاری کے لیے، جنہوں نے خدمت کرنی ہوتی ہے وہ باہر سے آتی ہیں اور آ کے ان کی خدمت کر کے وہ چلی جاتی ہیں. اور جو صاحب اقتدار طبقہ یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی
غلبہ عطا کیا ہوتا ہے، کوئی فضیلت عطا کی ہوتی ہے، تو صاحب فضیلت لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلتے. صاحب فضیلت خواتین کی خدمتگار خواتین وہاں آتی ہیں، وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ جو ایک بالکل ایک نیچرل بات جو سمجھ میں آتی ہے، تو اسی طرح کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کے لیے دی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائی ہے. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.